اہل بیت کے قریب رہ کر بھی انسان تھوڑا جو ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اثر کم نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ بارگاہ قرآن میں رہتا ہے نا، بارگاہ نہج البلاغہ میں رہتا ہے، اس کا دل اتنا زیادہ نورانی ہوتا ہے، لطیف، روح میں وہ لطافت آ جاتی ہے۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، ہم نشینی کرتا ہے، قرآن کی گیدرنگ، قرآن کے ساتھ، me and my Quran, if I'm sitting next to Quran, means I'm reciting and pondering, yeah. So what will happen? ابھی ہم قرآن کی بارگاہ میں ہم نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. That's it. ہم اس آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک چیز اس سے کم ہوتی ہے، ایک چیز اضافہ ہوتی ہے۔ گناہ کم ہوتے ہیں اور نور میں اضافہ ہوتا ہے، ذکاوت میں، فہم میں، بصیرت میں، ہوشیاری میں، حافظہ اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، نرم، لطیف، پاک، نظیف ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ خود باتیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ نمبر 1 ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، کینہ دل میں پروان چڑھانا سوٹ ہی نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے جن کے دل میں قرآن کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، وہ کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 2 آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ کون 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 ایسا ہے جس نے میرے دل کو توڑا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ لسٹ بہت چھوٹی سی ہو، اللہ کرے کہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن اگر ہو تو ایک آدھا بندہ ہو، ایک بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ اگر وہاں کوئی ایک بندہ ہے آپ کی لسٹ میں کہ جس سے آپ تھوڑی سی ناراض ہیں، تو لکھیں میں کیوں ناراض ہوں، نمبر 2۔ پھر لکھیں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے، کیسے کروں، تھوڑا سا لکھیں، خلوت، تنہائی میں تدبر کریں، کیوں معاف کروں، کس لیے معاف کروں، معاف کرنے کے مجھے فائدے کیا ہے۔ باقاعدہ بتایا گیا معاف کرنا آکسیجن کی طرح ہے جو آپ کے دماغ کو فریش، لائیولی، آج کل ہمیں پتہ ہے آکسیجن، بریتھنگ، ہمیں پتہ ہے کتنی وینٹیلیٹر، کیا زندگی ہمیں اسی سے ملتی، آکسیجن ہے یہ، آکسیجن حیات دیتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں میں کیوں معاف کروں؟ اس لیے معاف کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، ہم اہل بیت کی مروت اور ہماری سیرت، ہماری مردانگی، ہماری جو شجاعت ہے وہ اس میں ہے کہ ہم جنہوں نے ہم پر ذاتی طور پر ظلم کیا ہے ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام پر کوئی آنچ آ جائے تو وہاں ہم ریئیکٹ کرتے تاکہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے کا سوچ رہے ہوتے ہیں معصوم، لیکن ہم پر کوئی ظلم کر دے تو ہم اس کو وہاں معاف کرتے، جہاں یقیناً فائدہ ہو وہاں پہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، نمبر 2 ہم نے اس کے فائدوں کو دیکھا۔ دیکھیں آپ اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ عفو کرنے کی طاقت کو آپ کم نہ سمجھو۔ دیکھیں سائنس، آپ کو معلوم ہے افسوس کے ساتھ شروع میں صرف جسم یا مادہ، مٹیریل، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسانی نفسیات، سائیکالوجی، ہماری اندر کی دنیا، پھر شروع میں ہر چیز صرف شعور، کانشیسنس کے بارے میں تھا، پھر بہت زیادہ اب انکانشیسنس کے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ ہو رہا ہے، اور زیادہ ڈیپر اینڈ ڈیپر، اور اب تھوڑا تھوڑا اسپرٹ، اب جا کے ہلکا ہلکا اسپرٹ کی جانب آئے۔ تو کہتے ہیں صحت، عافیت، تندرستی، ہیلدی لائف کی جو چابی ہے نا، کی ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، کی وہ ہے معاف کرنا۔ اور پتہ ہے آپ جب معاف کرتے چلے جاتے ہیں، پاک 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 آپ کی گروتھ بڑھتی جاتی ہے، سب آپ کو پسند کرتے ہیں۔ کون سا نبی آپ سے ناراض ہوگا اگر آپ معاف کر دیں؟ کون سا امام آپ سے، سب خوش ہوں گے، سب دعائیں دیں گے۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا چاہیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا چاہیے، تو پھر یقیناً ہمیں معاف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نفسیاتی اور جسمانی لحاظ سے بھی اس کے فائدے پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں جو میاں بیوی یا رشتہ دار آپ ایک دوسرے کو جلدی معاف کر دیتے ہیں، اگر ان کے بدن میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہ فوراً ہیل ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ سائنس نے دیکھا ہے۔ صحیح ہے، جیسے ہی مریضوں نے کینہ ہٹانا شروع کیا اور فارگیونیس کو ویلکم کرنا شروع کر دیا، تو اس کی ہیلنگ پاور کو کیمرے نے دکھایا کہ کس طرح سے زخم کو مرہم مل جاتا ہے۔
تو زخم بدن کا، درد و دکھ کا، جوڑوں کے درد کا، کمر کے درد کا، ان کا اثر ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے بالکل دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعفو، نہ چھوڑو نا عفو کو، معاف کر دینے کو. کیوں؟ فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، کیونکہ معاف کر دینا، forgiveness، کچھ بھی ایک بندے میں اضافہ نہیں کرتا، کچھ نہیں دیتا اسے سوائے عزت کے. یعنی عزت ہی عزت عزت دیتا ہے. فتعافوا يعزكم اللہ، معاف کرتے جاؤ. اپنے سر پر تاج، تاج عزت جو رب پہنا رہا ہے، اس کراؤن کو، ڈگنیٹی کے کراؤن کو اپنے سر پہ سجا دو بائی forgiving others forever. آپ خود لائٹ، آپ خود فری، آپ خود آزاد، حریت کہ اس عزی منزل میں داخل ہو جاتے ہو جب آپ معاف کرنا شروع کر دیتے ہو. دیکھیں، نفرت، غصہ جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اگر، تو وہ حقیقتاً ایک پوائزن ہے، حقیقتاً وہ ایک کینسر ہے. غصے میں آپ بتائیں، آپ غصہ کریں تو اس میں لذت، مزہ، فخر ہے، یا معاف کر دینے میں، لیٹ اٹ گو میں، معاف کر کے جس سے آپ کو بھی نفرت ہے اگر بالفرض، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میں سچ بتاؤں بہت شرم آ رہی ہے. اور میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میرے والدین نے نجف اشرف میں، جہاں میں پیدا ہوئی، وہاں مجھے اتنا پیارا نام دیا، راضیہ. الحمدللہ، الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں کہ بی بی کے 2 لقب، راضیہ، بتول، کردار میں بہت ناچیز لیکن نام بہت پیارا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے اس نام کی پاسداری کی جائے. یہ نام امانت ہے، اس نام کا احترام کیا جائے، اس کی حفاظت میں جو ہے وہ راضی، 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 جلدی خوش، خوش، یا سریع الرضا کو ریفلیکٹ کرنے کی ہم سب کے سب